اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. احادیث کو جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، جو عقل کی اہمیت، عاقل کے صفات، یا وہ چیزیں کہ جو عقل کو ضعیف کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، ان کے حوالے سے متعدد احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج اس سلسلے کی ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے جو عقل ہی کے حوالے سے، اور یہ حدیث حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب امیر سے ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں العقل اقوی اساس سے، عقل سب سے قوی ترین بنیاد، یعنی اگر کوئی بنیاد ہے اور وہ بنیاد مشتمل ہے عقل کے اوپر، تو وہ قوی ترین بنیاد اس کو شمار کیا جائے گا. لیکن اگر ایسی کوئی بنیاد ہے کہ جو عقل کے اوپر نہیں ہے بلکہ جہل کے اوپر مشتمل ہے، خرافات کے اوپر مشتمل ہے، یا تخیلات کے اوپر مشتمل ہے، تو ایسی بنیاد کو کوئی اہمیت نہیں دی. العقل اقوی اساس، عقل سب سے مضبوط بنیاد ہوتی ہے. دنیا کی اور بنیادیں جو عقل سے ہٹ کے بنتی ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. لیکن وہ بنیاد کہ جس کی داغ عقل کے اوپر پڑی ہے، وہ بنیاد انتہائی مضبوط بنیاد. یہ ایک حدیث جناب امیر سے تھی. دوسری حدیث جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله. اگر ایک انسان اپنی ذات کے حوالے سے تعجب کا شکار ہو جائے، بڑائی کا شکار ہو جائے، اپنے کو بڑا سمجھنے لگے کہ وہ بہت بڑا ہے، بہت بزرگ ہے، یہ چیز دلیل ہے اس کے عقل کے کمزور ہونے کی. ایک عاقل انسان کبھی بھی برتری کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا. یہ برتری کا احساس انسان کی عقل کی کمزوری ہے. اعجاب المرء بنفسه، اگر ایک انسان اپنی ذات کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے حیرت کر رہا ہے، اپنے کو بہت بڑا شمار کر رہا ہے، یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ اس کی عقل بہت کمزور ہے. تیسری حدیث جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں من صحب جاہلا
نقص من عقل، جو کسی جاہل کا ہم نشین ہوتا ہے، کسی جاہل کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے، اس کی عقل جو ہے پھر کم ہو جائے. تو انسان کو جو حال کے ساتھ نادان اور ناواقف لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر جو ہے انسان ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو اس میں جو ہے انسان کی عقل کو نقصان پہنچے گا اور عقل جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی حدیث حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں من قل عقلہ ساء خطاب، جس کی عقل کم ہوتی ہے اس کے خطاب کے اندر غلطیاں پڑ جاتی ہیں. وہ خطاب کے اعتبار سے اپنے بہرحال جو ہے وہ غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے. بہرحال یہاں کے اوپر اس سلسلے کو روکا جا رہا ہے. خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ان احادیث کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکے. اس ہفتے میں جو مناسبت تھی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، اور جیسا کہ ہم لوگوں کا اصول ہے کہ اگر کسی معصوم کی ولادت یا شہادت ہفتے کے اندر گزرتی ہے تو اس دن ہمارا درس جو ہے اسی معصوم سے اختصاص پا جاتا ہے اور اسی کے حوالے سے پورے درس کو بیان کیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو دختر پیغمبر ہیں، جن کی پیدائش کے حوالے سے تاریخ میں متعدد روایات آئی ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کی یہاں جناب سیدہ کی ولادت اس وقت ہوئی ہے کہ جب دشمن جو ہیں وہ حضرت کو ابتر کہتے تھے، یعنی اسلامی دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ اسلام پہلی وحی کے بعد جو اسلامی دعوت تھی 3 سال تک کے مخفی انداز میں لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی، علنی طور کے اوپر اعلان نہیں ہوا تھا. 3 سال کے بعد دعوت کو آشکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اب لوگوں کے درمیان جو ہے آپ جو ہیں اسلامی پیغام کو آشکار کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ اللہ کی جانب سے رسول ہیں اور رسول برحق ہیں. چنانچہ 3 سال کے بعد جناب پیغمبر اسلام نے اپنی دعوت کو آشکار کیا. اب جب پیغمبر اسلام نے اپنی دعوت کو آشکار کیا تو بہرحال وہ افراد کہ جن کے منافع اس دعوت سے ٹکرا رہے تھے وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے پیغمبر کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اور پھر اس چیز کا اندازہ وہ لوگ خوب لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ سماج کے اندر اترتے ہیں اور سماج میں کام کرتے ہیں، معاشرے کے اندر اترتے ہیں، کہ اگر معاشرے
دعوت دی جائے اس جانب کہ جو عادات اور اطوار معاشرہ اپنائے ہوئے ہے اس سے ہٹ کے، اور ایسی عبادت کی جانب دعوت دی جائے کہ جس کو معاشرہ جو ہے وہ انجام دے، کیونکہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس کی جو عبادت کے طریقے تھے وہ بہرحال جو ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے یا مثال کے طور پر تاریخ میں نقل ہوا ہے تو اس کو عبادت سے نہیں تعبیر کیا جائے بلکہ خرافات سے تعبیر کیا جائے گا۔ مشرکین عرب کعبے کے نزدیک آ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ وما کانا صلاتهم عند البیت الا مکاء وتسبیحا، خانہ کعبہ کے نزدیک آ کر وہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ نماز کا جو طریقہ ہوتا تھا ان کا وہ کیا ہوتا تھا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، یہ طریقہ ہوتا تھا نماز کا۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتسبیحا، خانہ کعبہ کے نزدیک آ کے وہ جب نماز ادا کرتے تھے تو وہ نماز کیا ہوتی تھی؟ سیٹیوں کے اوپر مشتمل ہوتی تھی، تالیاں پیٹا کرتے تھے، اس طرح سے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب یہاں کے اوپر جو ہے ان حرکتوں سے اگر روکا جائے اور ان کو صحیح نماز تعلیم کی جائے، یا مثال کے طور کے اوپر توحید کا پیغام ان تک کے پہنچایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے ہو یہ پرستش صحیح نہیں ہے، بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے قائل ہو، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ تو بہرحال جو عادتیں اور اطوار لوگوں کے نفوس میں بیٹھ جاتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے ایک مصلح کا کہ وہ ان عادتوں اور اطوار سے جو ہے معاشرے کو چھٹکارا دلائے اور معاشرے اور سماج کو جو ہے ان عادتوں سے دور کرے۔ حال یہ تھا کہ حلوے کا بت بنایا جاتا تھا، رات کو حفاظت کی خاطر سوتے ٹائم سرہانے اس بت کو رکھا جاتا تھا تاکہ وہ بت جو ہے حفاظت کرے، اور صبح جب ہوتی تھی اور بھوک لگتی تھی تو اسی حلوے کے بت کو کھا لیا جاتا تھا۔ تو توحید کا جو تصور ہے، حقیقت توحید ہے، اس معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ معاشرہ اپنی قدیمی مذہب یعنی جو مذہب ابراہیمی تھا اس کے تعلیمات کو بالکل بھلا چکا تھا، فراموش کر چکا تھا۔ دین الہی کی جگہ کے اوپر خرافات نے جگہ پیدا کر لی تھی، اور لوگ جو تھے اس خرافات کے اندر گرفتار تھے۔ ایسے موقع کے اوپر اسلام طلوع ہوتا ہے، اور جب اسلام طلوع ہوتا ہے اور ان کو خدا وحدہ لا شریک کی جانب دعوت دیتا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی ربوبیت کا قائل نہ ہوا جائے، کسی کو معبود نہ مانا جائے۔ یہ پیغام ابتدا میں جب عرب کے معاشرے کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہرحال ان کو بڑا ناگوار گزرا، اور وہ جو انہیں نے منطق پیش کری، اپنی لاجک پیش کری، وہ یہ تھی کہ یہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ یہ وہ دین ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے۔
قرآن نے ان کی اس منطق کو جو ہے جا بجا جو ہے ذکر کیا۔ جواب میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا جو ہیں ہدایت یافتہ نہیں تھے اور وہ جو ہیں گمراہی کے راستے کے اوپر تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے، تو کیا تم نے بھی طے کر لیا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ گامزن رہو گی اور تم بھی جو ہے اپنی عقل کو استعمال کرو؟ ایسے حال میں لوگ جو ہیں وہ جناب پیغمبر اسلام کے اوپر جو پے در پے مصائب و آلام جناب پیغمبر اسلام کے اوپر ٹوٹ رہے تھے، ایک طرف سے معاشرے کی جانب سے یہ مسائل تھے کہ معاشرہ جو ہے مخالفت کر رہا ہے، دوسری طرف سے مسئلہ یہ کہ جناب پیغمبر اسلام کی اولادیں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے تک زندہ رہی اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ جو اسلام کی دعوت ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ محمد ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ محمد کی کوئی آل و اولاد تو ہے نہیں، لہذا ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے یہ دعوت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جناب پیغمبر اسلام کو ابتر کا تانا دیتے تھے۔ ابتر عربی زبان میں اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کی دم نہیں ہوتی، اسے کہتے ابتر۔ کیونکہ جب جانور چلتا ہے اور اس کی دم زمین کے اوپر لگتی ہے تو اس کا نشان پڑتا ہے، تو اس سے نشان کو دیکھ کے جانور کا پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے کھلا جانور دکھ رہا ہے۔ تو اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کو جو ہے اس لیے عرب جو ہے ابتر کہتے تھے کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام مسجد الحرام تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں قریش کا ایک سردار آس ابن وائل ملا، وہ حضرت سے گفتگو کرنے لگا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آس ابن وائل جناب پیغمبر اسلام سے جب گفتگو کر چکا تو وہ جو قریش کے دیگر سردار تھے مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ان کے پاس آئے، تو وہاں کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے سوال کیا کہ بڑی دیر سے تم آئے، بڑی تاخیر سے، کہاں رہ گئے تھے تم؟ اس پر آس ابن وائل نے کہا کہ راستے میں مجھ کو ابتر مل گیا تھا جو مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، میں اسی سے بات کر رہا تھا، اسی لیے دیر ہوئی۔ یہ جو تانا تھا ابتر کا تھا، بہرحال تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ آس ابن وائل نے پیغمبر کو دیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے پیغمبر کو اس نام سے جو ہے گویا کہ پکارتے تھے، یہ نام دے دیا تھا برا لفظ۔ اس موقع کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا، اور جو سورہ کوثر نازل ہوا تو اس میں پیغمبر اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور یہ کوثر کا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال اس سلسلے میں جو ہے وہ متعدد اقوال ہیں مفسرین کے، کہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حوض کوثر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے، اور مشہور نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ نسل جناب سیدہ عالمیہ جناب فاطمہ کی نسل کو کوثر سے مراد لیا گیا ہے، کہ جس کی
اللہ نے اس سورے کے اندر جو ہے پیغمبر اسلام کو بشارت دی۔ ایک چیز آپ غور کیجیے گا کہ ادبی اعتبار سے وحدت سیاق جو ہے وہ بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ وحدت سیاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو بات ابتدا میں کہی جا رہی ہے، آخر میں جو بات کہی جا رہی ہے، دونوں کے درمیان ربط موجود ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو بات ابتدا میں کہی جا رہی ہے اور جو آخر میں بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ یہاں سورہ کوثر میں معنی کوثر واضح نہیں ہے کہ مصداق کوثر کا کیا ہے، لیکن آخر میں جو سورہ کوثر کے اندر کہا جا رہا ہے انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ مختون نسل ہے، اس کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو ذیل میں کہا جا رہا ہے اس کا تعلق صدر سے ہے، ابتدا سے ہے۔ صدر میں جو یہ بات کہی گئی کہ انا آتیناک الکوثر، تو یہ کوثر کا تعلق ذیل والی آیت سے ہے۔ تو کوثر سے مراد جناب سید عالمیان کی ذات مبارک ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پیغمبر کو بشارت دی۔ یہ آیت حضرت سیدہ کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ بعثت کے 5ویں سال جناب سیدہ کی ولادت ہوئی۔ اچھا آپ غور کیجئے کہ مسئلہ یہ تھا کہ دور جاہلیت میں یہ شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا کہ بنونا بنو ابنائنا، ہمارے بیٹے جو ہیں وہ ہیں جو ہمارے پوتے ہیں، یعنی جو ہمارے پوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے بیٹے۔ وہ بنو بناتنا بنو رجال الابعد، لیکن جو ہماری بیٹیوں کے بیٹے ہیں یعنی جو ہمارے نواسے ہیں وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو دور دراز افراد کے بیٹے ہیں۔ تو جو بیٹے کی نسل ہے اس کو جو ہے انسان اپنا بیٹا شمار کرتا تھا، لیکن جو بیٹی کا بچہ ہے، بیٹی کا فرزند ہے، اس کو عرب جو ہیں وہ اپنی اولاد میں شمار نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس غلط فکر کے اوپر خط بطلان کھینچا اور بتایا کہ نئی انسان کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے بھی چلتی ہے، اور اس کی مثال خود ذات جناب پیغمبر اسلام کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی نسل کو ان کی بیٹی کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلایا۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں ایک بزرگ عالم اہل سنت کے جناب فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اس سورے کے اندر جو ہے کا اعجاز ہے کہ آج نسل پیغمبر جو ہے دنیا کے ہر گوشے کے اندر ہر جگہ کے اوپر موجود ہے۔ وہ لوگ جو پیغمبر کو تانے دیتے تھے، پیغمبر کو ابتر کہتے تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ کہاں ہے ابو جہل اور اس کی نسل؟ کہاں ہے ابو لہب اور اس کی نسل؟ کہاں ہے امیہ ابن خلف اور اس کے اولاد؟ سب کا نام و نشان زمانے سے مٹ گیا۔ لیکن اگر نسل پیغمبر میں دیکھا جائے تو ایک کے بعد ایک بزرگ شخصیتیں جو ہیں گزری ہیں، جنہوں نے عالم اسلام کی خدمت کری ہے، جنہیں دین پیغمبر کی خدمت کری ہے، چاہے وہ محمد باقر ہوں، چاہے وہ جعفر صادق ہوں، چاہے وہ علی رضا ہوں، چاہے وہ نفس زکیہ ہوں۔ نسل پیغمبر جو ہے وہ آج پوری طرح سے
نمایاں. تو جناب سید عالمیہ کی ولادت بعثت کے یعنی دعوت اسلام کے 5 سال بعد ہوئی. بعثت کے 5ویں سال جناب پیغمبر جناب سیدہ کی ولادت. ایک طرف سے یہ ہم کو تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب ختیجہ نے جب جناب پیغمبر اسلام سے شادی کی تھی تو یہ چیز قریش کی عورتوں کو بڑی ناگوار گزری تھی. چنانچہ ان لوگوں نے جناب ختیجہ سے قطع تعلق کر لیا کہ آپ نے ایسے شخص کے ساتھ کیوں شادی کی کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ جو ہے سرمایہ ہے. ایک فقیر انسان کے ساتھ آپ نے شادی کری, تندرست انسان کے ساتھ شادی کری. لہذا عام عورتوں نے جو قریش کی تھی ان لوگوں نے جناب ختیجہ سے میل جول ختم کر دیا تھا اور مراسم اپنے منقطع کر دیا. جس وقت جناب سیدہ کی ولادت ہونے والی تھی, بہرحال ایسے موقع کے اوپر جو ہے خواتین کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ دوسری خواتین جو ہیں ان کے ہمراہ رہیں تو ان کی جو یہ کریں. چنانچہ جناب پیغمبر اسلام کے حوالے سے موجود ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ غار حرا میں جاتے تھے عبادت کے لیے اور وہاں کے اوپر جو ہے عبادت کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر جو ہے تشریف لے کر آتے تھے. ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام جو ہے وہ آئے تو دیکھا کہ جناب ختیجہ کسی سے بات کر رہے ہیں. چنانچہ جناب پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے ختیجہ یہاں پہ کون ہے, کس سے آپ بات کر رہی تھی, کس سے آپ گفتگو کر رہی تھی؟ تو اس وقت جناب ختیجہ نے یہ فرمایا کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے گاہ بگاہ وہ مجھ سے جو ہے گفتگو کرتا ہے, وہ مجھ سے جو ہے وہ بات کرتا ہے. تو جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ختیجہ وہ بچہ نہیں ہے, بچی ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی ہے جو آپ کے شکم میں. اسی بنا کے اوپر جناب سیدہ کا ایک لقب ہے, جو نام ذکر ہوتے ہیں اس میں سے ایک نام ہے محدثہ. محدثہ کے معنی ہوتے ہیں گفتگو کرنے والے, کیونکہ آپ اپنی ماں کی شکم میں تھی جب اس وقت اپنی ماں سے گفتگو کرتی تھی. یہ بہرحال جو ہے جو روایات ہیں یہ روایات جناب سیدہ کی معنوی درجے کو بتاتی ہے کہ معنوی اعتبار سے جناب سیدہ کس منزل کے اوپر فائز ہیں کہ عام انسان جو ہے کن ہے فاطمہ اور حقیقت فاطمہ کو سمجھنے میں عاجز ہے اور ناتوان, نہیں سمجھ سکتا کہ سید عالمیان جو ہے وہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بہرحال دیکھیے انسان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے ہمیشہ آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان کی زندگی میں کوئی آئیڈیل نہیں ہے تو ایسا انسان کمال کی راہ کو نہیں طے کرتا. کمال کی راہ کو طے کرنے کے لیے, کمال کی راہ پہ گامزن ہونے کے لیے ضروری ہے انسان کے لیے ایک نمونہ عمل کا ہونا, ایک آئیڈیل کا ہونا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا انتظام کیا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. چنانچہ صنف خواتین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب سید عالمیان کو نمونہ عمل بنایا, آئیڈیل بنایا.
اور بہرحال نمونہ عمل اور آئیڈیل کے معنی کیا ہے؟ نمونہ عمل اور آئیڈیل کے معنی یہ ہے کہ عملی اعتبار سے جو ذات سب سے آگے ہے وہ ہے نمونہ عمل. جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ انتی سیدتو نساء العالمین، آپ عالمین کی عورتوں کی سردار. سرداری کے معنی یعنی جو سب سے آگے رہے عمل کے اعتبار سے. سردار کے معنی وہ نہیں جو دنیا میں مراد لیے جاتے ہیں کہ جو بہرحال جو ہے صرف آگے آگے چلے، ہاں عملی اعتبار سے جو ہے وہ آگے نہ ہو. نہیں، یہاں سردار کے معنی جو مراد ہے وہ یہ کہ جو ہر حوالے سے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فکری اعتبار سے، چاہے وہ عقلی اعتبار سے، چاہے وہ معرف کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر حوالے سے سب سے آگے ہوں اسے کہتے ہیں سردار. دین کی زبان وہی ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے. تو جناب سید عالم کو نمونہ بنایا گیا، آئیڈیل بنایا گیا قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جس کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اس کے اندر جو خصوصیات پائے جاتے ہیں، جو صفات پائے جاتے ہیں، کیا وہ ہر زمانے میں جو زمانے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکتی ہے وہ ذات؟ کیونکہ زمانے کے اندر بہرحال تبدیلی ہو رہی ہے. آج سے 30 سال پہلے جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ الگ تھا، لیکن آج جو طریقہ ہے وہ الگ ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کل تک رائج تھی آج وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو اب کیا ایسی کوئی ذات ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے، آئیڈیل بن سکتی ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے گزری؟ اس ذات کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہیں، نمونہ بنا سکتے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا. آج جناب سیدہ کی جب سیرت بیان ہوتی ہے تو جناب سیدہ کی سیرت میں معمولاً جو ہے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس کا تعلق پیروی سے نہیں ہے، جس میں ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا ہے کہ ہم اس میں ان کی پیروی کریں. مثال کے طور کے اوپر جناب سیدہ کا احترام یقیناً جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی انسان کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن بعض خود ساختہ چیزوں کو تھوپا نہیں جا سکتا ہے. اپنی جانب سے ہم نے بعض چیزیں بنا لی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو دین کا نام دیں یا شریعت کا نام دیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس شخصیت کے اوپر کہ جس شخصیت کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا تھا، آئیڈیل بنایا تھا، ہم اس کو کیا بنائے دے رہے ہیں. اللہ نے جس کو نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا ہے ہمارے لیے، ہم جو ہے اس کے حوالے سے وہ جناب اگر جو ہے بیوی کی نظر ہوئی ہے کسی کھانے کے اوپر تو یہ نظر جو ہے وہ مخصوص ہے صرف عورتوں سے، اور اس کے علاوہ جو ہے مرد اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ نامحرم ہے. کون سی منطق ہے یہ؟ کہاں سے جو ہے ہم نے جو ہے اس چیز کو پیش کیا ہے؟
کیا کچھ ایسا حدیث میں آیا ہے یا کسی عالم نے کہا یا کسی فقہی مسئلے کے اندر جو ہے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کھانا کہ جس کے اوپر آپ نے نظر دیے جناب سیدہ کی، وہ شیرینی، وہ مٹھاس کہ جس پہ آپ نے جناب سیدہ کی نظر دی ہے، اس کو جو ہے مرد نہیں کھا سکتے، صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، کیونکہ جناب سیدہ جو ہیں وہ بہرحال ایک پردہ دار خاتون تھی. یہ بہرحال جو ہے اس قسم کی چیزوں کو رائج کرنا وہ قطعاً صحیح سوچنے والی بات ہے. آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. دیکھیے ایک بات تو یہاں پہ واضح کر دی جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود سے لوگوں نے بنائی، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ ایسی چیزیں بنائی کہ جو عقل کی بھی مخالف. بھائی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ کہ گھر کے اندر کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جیسے سلمان، ابو ذر، مقداد، ابی بن کعب، عمار یاسر، یہ کبھی نہیں آتے تھے کیا؟ کیا جناب امیر کے گھر میں ان لوگوں نے جب تک جناب سیدہ زندہ رہی یا اس کے بعد کبھی آ کے کوئی کھانا وانا نہیں کھایا؟ کوئی دعوت ان لوگوں کی نہیں؟ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں، بلکہ اخلاق اہل بیت اس کی تائید نہیں کر سکتا. تو سوچنے والی بات ہے کہ سلمان، ابو ذر، مقداد یہ جناب امیر کے گھر میں تو کبھی نہ کبھی آئے ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو حضرت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہوگا. تو جس سید عالمیان کی ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں یہ لوگ کھا سکتے ہیں، سلمان و ابو ذر اور مقداد، تو اگر ایک کھانا کہ جس کے اوپر نظر دی گئی ہے جناب سیدہ کی، وہ ایک مومن کیوں نہیں کھا سکتا ہے؟ تو وہ چیز ہے کہ جس کا پیروی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے. اس کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں ایسی چیزوں کو رائج کریں، اور اگر یہ رائج ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا یہ کہ مذہب جو ہے ہمارا وہ مذہب ہے کہ جو عقل کے اوپر مشتمل ہے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر، جس چیز کا عقل حکم لگاتی ہے شریعت بھی اسی چیز کا حکم لگاتی ہے. ایسی کوئی چیز ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر نہیں آ سکتی جو عقل کے برخلاف ہو. اگر عقل کے برخلاف ہے تو اس چیز کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو بہرحال دین کا حصہ نہیں مانا. تو یہ چیزیں اگر اس طرح سے رائج کی جاتی ہیں تو وہ بہرحال قابل قبول نہیں. اب سوال اٹھتا ہے وہ جو میں نے آپ کے درمیان سامنے سوال اٹھایا کہ ایک ایسی ذات کہ جو آج سے 1400 سال پہلے گزری، کیا موجودہ زمانے میں یا آئندہ آنے والے زمانے میں وہ ذات جو ہے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے، لوگوں کے لیے جو ہے کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ کن چیزوں میں جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گی؟ کیا کھانے پینے کے حوالے سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گی، یا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ان کا تھا اس طریقے کو جو ہے اپنایا جائے گا؟ تب جو ہے وہ ان کی پیروی ہو سکتی ہے کہ بھئی مثال کے طور کے اوپر وہ جو ہے چکی چلاتی تھی، لہذا آج کی بھی خواتین جو ہیں ان کو چکی چلانا چاہیے. وہ جو ہیں کھجور کے پتوں کا بستر ان کا تھا، تو لہٰذا جو ہے آج بھی ایسے ہی بستر جو ہے درست کیا جائے.
تب جو ہے جناب سیدہ کی پیروی ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم کو رات کو آزاد رکھا گیا ہے، ان میں ہم سے پیروی کا مطالبہ نہیں کیا گیا، ہم کو مکمل طور کے اوپر اختیار دیا گیا کہ جیسی چاہیں ہم اس سلسلے میں زندگی گزاریں. ہاں، پیروی میں جن چیزوں کو ہم کو اپنانا ہے وہ اخلاقی اقدار کہ جن میں زمان اور مکان کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی تغیر نہیں ہوتا، ان اخلاقی اقدار کو ہمیں اپنانا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آج کا جو معاشرہ ہے اس کو اگر دعوت دی جائے گی تو جناب سیدہ کی وہ اخلاقی اقدار حیا فاطمہ کہ آج جب معاشرے کے اندر بے حیائی اپنی انتہا کو پہنچی، اس معاشرے کو حیا کی جانب، حیا فاطمہ کی جانب دعوت دی جائے. جب لوگوں کے اندر عبادت کا ذوق نہیں پایا جاتا ہے تو لوگوں کو ذوق عبادت فاطمہ کی جانب جو ہے دعوت دی جائے. لوگوں کے اندر ایثار، فداکاری، قربانی کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے، ایسے حال، ایسی صورت میں لوگوں کو ایثار، حیا اور قربانی کے جذبے جو جناب سیدہ کے اندر موجود تھے اس کی جانب جو ہے دعوت دی جائے گی. تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب امیر مسجد میں تشریف لے گئے اور پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص مسافر آیا تھا. پیغمبر نے جناب امیر کے حوالے اس شخص کو کیا کہ اے علی لے جاؤ اس کو اور اس گھر میں جو ہے اس کو کھانا کھلا دو. جناب امیر، تاریخ کہتی ہے کہ اس شخص کو لے کر گھر میں آئے اور آنے کے بعد جناب سیدہ سے سوال کیا کہ گھر کے اندر کھانا ہے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ صرف ایک آدمی کھانا کھا سکتا ہے، اتنی غذا ہے، اس سے زیادہ کھانا نہیں. حضرت امیر نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کھانے کو آمادہ کرو. پیغمبر اسلام نے ایک مہمان ہمارے گھر میں بھیجا ہے، ہم اس کے سامنے جو ہے وہ اس کھانے کو رکھتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے مہمان کو بیٹھالا، اس کے سامنے کھانا رکھا اور چراغ کی لو کو دھیما کر دیا اور بظاہر مہمان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ کھانے کی جانب بڑھا رہے ہیں اور منہ کی جانب ہاتھ لے کے جا رہے ہیں، لیکن کوئی لقمہ اپنے ساتھ ہاتھ میں نہیں اٹھاتے ہیں، صرف منہ چلا رہے ہیں تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ علی ابن ابی طالب کھانا نہیں کھا رہے ہیں بلکہ میں ہی کھانا کھا رہا ہوں. ایسی صورت میں حضرت علی علیہ السلام اپنے مہمان کی پذیرائی کی، اور یہ مہمان کی جو پذیرائی ہے یہ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے کسی کے اندر یہ فداکاری کا احساس پایا جاتا ہے. چنانچہ حضرت نے یہ ایثار اور فداکاری کا مظاہرہ جو کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے اس ایثار اور فداکاری کی مدح سے پیش کی. تو معاشرہ اور سماج جب خیر کی راہ کے اوپر گامزن نہیں ہے اور معاشرہ جو ہے اس طرح سے لوگوں کے لیے فداکاری نہیں کر رہا، ایثار نہیں کر رہا، ایسی صورت میں اس معاشرے کو اگر ہمیں دعوت دینا ہے تو وہ دعوت ایثار و فداکاری جناب سیدہ کی جانب دی جائے گی. تو یہ اخلاقی اقدار ہے کہ جو آج معاشرے کے اندر جو ہے مردہ ہو چکی ہے، اس معاشرے کے کو ان اخلاقی اقدار کی جانب بلایا جائے، ان کو جو ہے زندہ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیرت فاطمہ کو اپنی زندگی میں اپنا
اچھا اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی اقدار جو یہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور مکان کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، یہ ثابت اقدار ہے، ہمیشہ جو ہے ایک جیسے ہوتی ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں، لہذا یہ اقدار وہ اقدار ہے کہ جن کو سیرت کا جز قرار دیا جائے، یہ چیز جو ہے وہ جناب سیدہ کی سیرت کے اندر نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں مثال کے طور کے اوپر بعد از رسول جو حالات پیدا ہوئے کہ جس حالات نے جناب سیدہ کو کافی رنجیدہ کیا، آج دیکھیے ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی جانب جو ہے ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کو لوگوں کے سامنے حقیقت کو بھی بیان کرنا ہے، حقیقت کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کی بھی ہم کو کوشش کرنا، یعنی ان دو اصولوں کے اوپر ہم کو عمل پیرا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ حقیقت لوگوں کے درمیان بیان کی جائے، لیکن الفاظ کے انتخاب میں ذرا ہم کو بیدار مغزی کا ثبوت دینا ہوگا، ایسے الفاظ اور اس انداز سے جو ہے ہم کسی چیز کو نہ پیش کریں کہ جس سے جو ہے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو یا وہ چیز تفرقے کا باعث بن۔ تو دو چیزوں کی جانب جو ہے ہم کو توجہ دینا ہے کہ سیرت جناب سیدہ کو بیان کیجئے، حقائق جو ہیں تاریخ کے جو موجود ہیں جو مسلم ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، لیکن اس انداز سے بیان کیجئے کہ جس میں مسلمانوں کا شیرازہ نہ بکھرے، لوگوں کو بہرحال اتحاد کی جانب دعوت۔ اچھا اب دیکھیے یہ مسئلہ کہ جو رسول اللہ کے بعد صورتحال پیش ہے اور خاص طور کے اوپر جو ہے وہ معاملہ کہ حاکم وقت نے جو ہے وہ جناب سیدہ کا جو باغ تھا فدق اس پہ جو ہے اپنا قبضہ کر لیا، اور جو جناب سیدہ کی جانب سے وہاں کے اوپر افراد معین تھے باغ کی دیکھ بھال کے لیے ان کو جو ہے باغ سے باہر کر دیا، اور دلیل یہ پیش کری کہ بھائی رسول اللہ جو چیز جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء مال دنیا کے طور کے اوپر کچھ بھی اس دنیا میں نہیں چھوڑ کے جاتے، درہم و دینار کے طور کے اوپر ہم کوئی چیز نہیں چھوڑتے، جو چیز چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتی ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ عام مسلمانوں کا حق ہے، لہذا جو ہے وہ در حقیقت میراث کے طور کے اوپر جو ہے وہ چیز جو ہے منتقل نہیں۔ یہ دلیل پیش کی گئی، جس دلیل کو جناب سیدہ نے جو ہے وہ غلط ثابت کیا، اور وہ خطبہ سال گزشتہ جو ہے جب جناب سیدہ کے موضوع کے اوپر اسی مناسبت سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے خطبے کے کچھ حصے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، تو وہ خطبہ کے جو جناب سیدہ نے پیش کیا حاکم وقت کے سامنے، اور جس کے اندر جو ہے وہ باتیں استدلال جو حاکم نے کیا تھا، جو دلیل پیش کی تھی، اس دلیل کو جناب سیدہ نے غلط ثابت کیا۔ ایک بزرگ شخصیت کا انداز ہی ہوتا ہے
کہ وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں کہتی. جناب سیدہ نے جب ان کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ ہم گروہ انبیاء جو کچھ جو ہے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور میراث کے طور کے اوپر کسی چیز کو ہم نہیں چھوڑتے، یعنی ہماری نسل جو ہے کسی چیز کو میراث کے طور پہ نہیں چھوڑتے. تو یہ نہیں فرمایا جناب سیدہ نے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ استدلال جو ہے، یہ حدیث جو ہے قرآن کے معیار پہ نہیں اتر رہی. اور پھر جواب میں جناب سیدہ نے جو ہے قرآن کی ان آیات کو پیش کرنا شروع کیا کہ ہم نے یحییٰ کو زکریا کا وارث بنایا، سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. کیا یہی انصاف ہے کہ تم اپنے باپ کے مال کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کے مال کے وارث بنوں؟ میرے باپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے باپ کتاب خدا سے بے خبر نہیں تھے. یہ بات وہ بات ہے کہ جو اس بات کی ترجمانی کر رہی ہے کہ کہنے والا کتاب خدا سے بے خبر تھا، اس کو نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا احکام نازل کیے. میراث کے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے قرآن میں بیان کیے. تو جناب سیدہ وہاں استدلال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بابا کتاب خدا سے بیگانہ نہیں تھے، بے خبر نہیں تھے کہ وہ ایسی بات فرما جائیں کہ ہم گروہ انبیاء کوئی چیز جو ہے وہ میراث کے طور کے اوپر نہیں چھوڑتے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہے، یحییٰ زکریا کے وارث ہے، قرابت دار ایک دوسرے کے وارث ہے. یہ تم کیسی حدیث پیش کرو؟ یہاں پہ تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے جس کو ابن ابی الحدید معتزلی نے نقل کیا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا زینب، جن کے شوہر ہیں ابو العاص. یہ زینب جو ہیں جناب ختیجہ کی بہن حالہ کی بیٹی ہیں. جناب ختیجہ کی جب شادی ہوئی تو حالہ کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا زینب کی پرورش رسول اللہ کے گھر میں ہوئی. چنانچہ لوگ اس کو باپ شمار کرنے لگتے تھے کہ جو کسی کی پرورش کرے، لہذا زینب کو زینب بنت رسول اللہ کہا جاتا ہے. اسی لیے بہت سے مورخین کو یہ ہوا کہ گویا کہ رسول کی ایک بیٹی نہیں متعدد بیٹی ہے. لیکن جو ہمارے محققین ہیں انہی نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ نہیں، جناب پیغمبر اسلام کی صرف ایک بیٹی تھی جناب سیدہ، اور بقیہ جو بیٹیاں منسوب ہیں پیغمبر کی جانب وہ پیغمبر کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ ربیبہ ہیں جن کی گھر میں پیغمبر کے پرورش ہوئی. تو زینب جن کو رسول اللہ کی بیٹی کہا جاتا تھا کیونکہ رسول کے گھر میں پرورش ہوئی، جب ان کی مکے میں شادی ہوئی تھی ابو العاص کے ساتھ، تو اس وقت جناب ختیجہ کا ایک گلوبن تھا جو شاید جناب ختیجہ نے ان کو رخصتی کے وقت دیا تھا. زینب جو ہے ان کا شوہر ابو العاص جنگ بدر میں کفار مکہ کے ہمراہ پیغمبر کے مقابلے پہ آیا اور پھر وہ اسیر ہو گیا. تو جو
کوئی اسیر ہو جاتا تھا جنگ میں، یہ پہلی جنگ ہے، تو اس میں یہ تھا کہ فدیہ دیا جائے گا، جب فدیہ دے گا تب وہ جو ہے آزاد. تو اب ابو العاص کا فدیہ معین ہوا کہ ابو العاص کی جانب سے فدیہ دیا جائے، تب جو ہے ابو العاص کو آزاد کیا جائے. تو زینب مکے میں تھی، لہذا زینب نے ابو العاص کی کو آزاد کرانے کے لیے وہ گلوبن جو جناب ختیجہ نے بھیجا تھا، دیا تھا جناب زینب کو، وہ پیغمبر کو بھیجا. پیغمبر نے جب اس گلوبن کو دیکھا تو بے ساختہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جناب پیغمبر اسلام کو جناب ختیجہ کی یاد آ گئی. اس موقع کے اوپر، کیونکہ یہ فدیہ عام مسلمانوں کا حق ہے، خود پیغمبر کا حق نہیں، یعنی یہ جو بھی فدیہ کسی قیدی کے سلسلے میں آ رہا ہے، اس کا حصہ عام مسلمانوں میں بٹے. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تو وہاں پر جو مسلمان تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ یہ گلوبن وہ ہے کہ جس پہ ہم سب کا حق ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں اور آپ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ ابو العاص کو گلوبن واپس کرے دے رہے ہیں، تاکہ اور اپنے حق سے ہاتھ اٹھائے لیں. ابن ابی الحدید نے اس واقعے کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو کہا کہ جس طرح سے وہ گلوبن کے جو جناب ختیجہ کا تھا، جس پر عام مسلمانوں کا حق تھا، لیکن پیغمبر کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، پیغمبر کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے عام مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے حق سے ہاتھ اٹھائے لیتے ہیں، تاکہ پیغمبر راضی ہو جائیں، کہ وہ پیغمبر نہیں چاہتے ہیں کہ یہ گلوبن جو ہے وہ کسی اور کے پاس جائے. تو کیا فرض کر لیا جائے کہ یہ فدق فاطمہ کا حق نہیں تھا، عام مسلمانوں کا حق، تو کیا اس چیز کو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے عام مسلمانوں کا حق تھا، تو کیا خلیفہ وقت جو ہے وہ اس چیز کو نہیں انجام دے سکتے تھے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی کی خوشی کی خاطر جو ہے عام مسلمانوں کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرتے تھے؟ ٹھیک ہے یہ تمہارا حق ہے، لیکن جو ہے اگر جو ہے یہ فاطمہ کو دے دیا جائے تو اس سے جو ہے فاطمہ بھی خوش رہیں گی اور پیغمبر بھی خوش ہوں گے. کیا اس منطق کو خلیفہ وقت نہیں پیش کر سکتے؟ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ جب میرے استاد نے اس سے یہ سوال کیا تو میں ان کے اس سوال کے جواب میں بالکل خاموش ہو گیا. میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر خلیفہ وقت نے اس منطق کے اوپر کیوں عمل نہیں کیا کہ پیغمبر کی خوشی کی خاطر اگر اس چیز کو جناب سیدہ کو دے دیا جاتا تو کیا ہی بہتر ہوتا. اور کیا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں جو دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو دنیا میں جناب سیدہ کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے. درس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو ذہن میں کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں.